اللہ شاہ بخاری صاحب ذرا اسی پہ آپ بھی کچھ بتائیں ذرا یہ جو چاند دیکھنے والی جو ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا اور دعا مانگنا تو کیا ہے ویسے اس چیز میں ذرا بتائیے گا آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ دونوں کا سب سے پہلے انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح اپنے ادارہ نیو نیوز کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، اس کی انتظامیہ کا، چودھری صاحبان کا، اللہ تعالیٰ دونوں بھائی چودھری عبدالخالق صاحب، چودھری عبدالرحمن صاحب اور ساری ٹیم، ہمارے رسول اللہ ملک صاحب جو ڈائریکٹر، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔ کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر پیغام رمضان کے عنوان سے اس بزم کو سجایا اور ناظرین کرام تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو پہنچانے کے لیے، یہ شرف اٹھانے کے لیے ہمیں بھی ساتھ شامل کیا، تو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ نے دونوں نے بڑی، میں سمجھتا ہوں ابتدائی روح پرور گفتگو کی ہے، اور ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کو اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کرتے تھے قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ چکا، بہت برکتیں ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ تو یقیناً پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پورا اس کا تعارف کرواتے کہ اللہ نے اس کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اس کے رات کے قیام کو ہمارے لیے نفل بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ چاند کی بات کر رہے تھے اس حوالے سے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آپ نے یہ پیغام دیا امت کو کہ چاند دیکھا کرو اس کے روزے رکھنے کے لیے۔ شاہ صاحب، بات ہم کرنے جا رہے ہیں آج ٹرانسمیشن میں استقبال رمضان کے حوالے سے۔ عید کی بڑی خوب تیاری ہوتی ہے، کچن میں افطار پکوان اچھے اچھے بنے، بڑی خوب تیاری ہوتی ہے، گروسری مہینہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ میں چاہوں گی آج آپ روشنی ڈالیں کہ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی روزے کی تیاری کس طرح سے کرتے، اس کو استقبال کیسے کرتے؟ اللہ اکبر۔ نبی بین بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ اس حوالے سے ہے وہ بہت ہی ایمان افروز، روح پرور، بصیرت آمیز اور دل آویز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا حال یہ تھا کہ وہ 6 ماہ پہلے ماہ رمضان کی آمد میں بھی 6 ماہ پہلے، 6 ماہ ہوتے تھے تو وہ پہلے ہی یہ دعائیں شروع کر دیتے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمانا۔ جو آپ نے بات کی نا فرید بھائی کہ کتنے ہمارے پیارے عزیز و اقارب، دوست و احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ زندہ و سلامت تھے، اس سال ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو یقیناً یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور اس کی برکت سے 6 ماہ پہلے اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان پھر قریب آ جاتا وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى، یا اللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اس میں وہ اعمال کریں جو تجھے پسند ہے، کیا بات، جو تیرے محبوب ہیں، جو تجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ تیسری بات، چاند کی آپ بات کر رہے تھے نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا چاند دیکھتے، یقیناً میں نے اپنے بچپن میں خود بھی یہ دیکھا، خود بھی شامل تھے کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ بڑا ہوتا تھا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور آپ کے اس وقت تسلسل تھا نا امت کے اندر کہ ہم بڑے جذبے کے ساتھ، چونکہ آقا نے فرمایا تھا اس کو دیکھا کرو۔ شاہ صاحب یہ صرف رمضان کے چاند کی تو ویسے خاص بات ہے ہی، لیکن کیا ہر مہینے کی جو چاند کی جو پہلی تاریخ دیکھنا چاہیے یقیناً، جو ہماری تقویم ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سالانہ ہمارا جو شیڈول ہوتا ہے، وہ ہجری سال ہے ہمارا، اور ہجرت جو سال ہے اس کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ شمس ہمارے قمری مہینے ہوتے ہیں، شمسی نہیں ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقبال رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے چاند کے استقبال ان مبارک الفاظ سے کیا کرتے تھے اللہم احلہ علینا، اللہم احلہ علینا بالامن والامان والسلامت والسلام ربی و ربک اللہ، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، امن کا باعث، یا اللہ جو اب مہینہ آ رہا ہے سلامتی والا،
اور یا اللہ اس کو سلامتی والا بنا ہمارے لیے، اور ساتھ پھر چاند کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ شاہ صاحب، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اگر اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جو ہمیں تحفے کی صورت میں دیا ہے، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، یعنی کہ اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق۔ اللہ آپ کہہ تو رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، روزہ میرے لیے ہے، لیکن اس میں حقوق تو بندوں کے لیے ادا کیے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیں۔ بلا شبہ یہ ہمارے ویسے مشہور ہے کہ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ صحابی سے فرمایا کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، یہ حقوق العباد، اور تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اچھا، انسان کی جو اپنی جان ہے اس کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حق کے حوالے سے بھی ذرا غور فرمایا۔ روزوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو روزوں میں ابھی جو کیفی صاحب نے آیات بینات پڑھی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن کانا مریضا، پہلے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اپنی جائے رہائش پر، تو فرمایا اس پہ لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا وہ سفر کی حالت میں ہو تو اب بدن کے اوپر مشقت ہوگی نا، انسان بیمار بھی ہے، جبر نہیں ہے، تو اللہ نے اس بدن کا جو حق ہے نا ہمارے اوپر اپنی جان کا، اس کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم روزے مؤخر کر لو، جب تندرست ہو جاؤ گے یا سفر سے واپس پلٹ آؤ گے تو اگلے دنوں میں رکھ لینا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ کیا بات، خود اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو یقیناً اس روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے حق اللہ کا، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا، یہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف، فرمائے مسلمان کا ہر عمل اللہ کئی گنا بڑھا کر قبول کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی۔ ہم عمل ایک کرتے ہیں، اللہ اس کو 10 بنا کر، 7 بنا کر، 70 بنا کر، 700 بنا کر قبول کر رہا ہے۔ نماز ایک پڑھ رہے ہیں، مشت نبوی ہے تو 1000 نمازوں کے برابر، اگر بیت اللہ میں جا کے پڑھیں تو ایک نماز کو اللہ اٹھا کر 1000 لاکھ نماز بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کئی گناہ، لیکن الا الصوم، لیکن جو روزہ ہے نا، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم یہ کتنے گناہ لکھنا تم لکھ ہی نہیں سکتے، فإنہ لی، یہ تو میرا حق ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود ہی اس کی جزا لکھوں گا کہ کتنی جزا دینی۔ بلکہ بعض محدثین نے اس کو صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر نیکی کا بدلہ، کسی نیکی کا بدلہ جنت، کسی نیکی کا بدلہ حوض کوثر کا جام، کسی کا بدلہ یہ، کسی کا بدلہ وہ۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا صلہ اور اجر اور ثواب اور بدلہ نہ جام کوثر بن سکتا ہے، نہ جنت الفردوس بن سکتی ہے، اس کی جزا اور بدلہ بنے گا تو میں خود بنوں گا۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات بہت پیاری، لیکن جس بات کی طرف تھوڑا سا میں نقطہ اٹھانا چاہی تھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے سوچنا شروع کریں کہ اللہ کو انسان کی بھوک تو نہیں چاہیے، فرشتے عبادت کے لیے دن رات ہیں۔ جو مقصد ہے روزے کا کہ ہم ہمارے آس پاس کے لوگوں کا جو خیال نہیں رکھتے، روزہ رمضان ہمیں وہی تو درس دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت نبی بہن آپ نے بات کی، حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی حقوق العباد کو نہ سمجھے کہ میرے ارد گرد رہنے والوں کے میرے اوپر حقوق کیا ہے، میں نے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے میں نے حق تلفی نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ ملاوٹ کا کاروبار نہیں کرنا، جب تک یہ کام نہیں نہ چھوڑتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی غرض ہی یہ نہیں۔ تو شاہ جی کیا کہیں گے ویسے اس چیز کو جو ہم عام طور کے اوپر جو ہے پہلا یکم رمضان ہے اور جس طریقے سے سحری ہے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں اس چیز کے اندر کہ پیٹ بھر لو بالکل تاکہ روزہ نہ لگے، تاکہ اتنا جو ہے وہ لسی پی لو کہ پیاس نہ لگے، اتنا پانی پی لو۔ تو روزہ تو اللہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹریننگ ہے، بھوک جب تک آپ کو لگے گی نہیں، پیاس جب تک محسوس نہیں ہوگی تو کیسے محسوس ہوگا کہ جو ہے وہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے؟ وہ خوبصورت آپ نے بات کی۔ یقیناً روزے کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، تاکہ جو بھوکے رہنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، ہمیں ان کی اس پیاس کا اور بھوک کا احساس ہو۔ یقیناً اس میں یہ فلسفہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو سحری کی بات آپ نے کی ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو۔ اچھا ٹھیک، اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ اس کو بغیر نظر سحری انداز کے کرنا۔ روزہ نہ رکھا یہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے امر دیا ہے تو سحروا، سحری کھایا کرو۔ کیوں؟ فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ اس کے کھانے میں برکت ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الہی فی الشیء، جب اللہ کی طرف سے خیر اور آ کر اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس میں برکت ہو گئی۔ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفع، اور جب اللہ کی طرف سے کسی امر میں، معاملے میں، کام میں خیر آ کے شامل ہو جاتی ہے نا، تو وہ اگر تعداد میں کم ہو، یعنی پانی کم پیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی برکت سے وہ ہمیں زیادہ ہی محسوس ہوگا۔ کھانا کم کھایا ہوگا تب بھی ہمیں احساس ہوگا ہمیں بھی بھوک نہیں لگی، تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زیادہ ہی ہم نے چیز کو استعمال کی ہو تو اس میں اللہ نفع ڈال دیتا ہے۔ جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا، نبی بہر بھی کہہ رہی تھی کہ وہ بد ہضمی نہ ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا ان چیزوں سے۔ اس لیے ہمیں سحری ضرور کھانی چاہیے نبی پاک کا حکم سمجھ کر، اور آپ کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ خود بھی سحری کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور جو ہم سے پہلی امتیں تھی، اہل کتاب تھے، ان کے روزوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے نا تو وہ سحری کا کھانا فرق کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے، ہم سحری کھاتے ہیں، تو اس لیے سحری کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ البتہ ہمیں بہت زیادہ جو ثقیل غذائیں ہیں، ایک تو یہ نہیں کبھی کھانی چاہیے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کے 3 حصے رکھا کرو۔ صحیح، فرمایا کہ ایک حصہ ثلث لطعام ہی، 1/3 حصہ جو ہے کھانے کے لیے، وثلث لشراب ہی، دوسرا حصہ پینے کے لیے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سانس لینے کے لیے۔ اگر انسان اس انداز سے اپنے پیٹ کو تقسیم کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سحری کھا کر بھی اس کو کبھی تکلیف کا احساس بڑا نہیں ہوگا۔ بیسک بنیادی فارمولہ یہ تو یقیناً، شاہ تو صاحب۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا جو احترام ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اس کا فرض ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ یہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس سال کے بعد مہمان آیا، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلا اس کا احترام، اس کے روزے رکھنا۔ نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے روزوں کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا اس کا احترام یہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی رات کو تراویح پڑھا کرو، قیام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، اس کی برکت سے بھی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا اس کا احترام یہ ہے کثرت سے قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے ایک بار دور ضرور فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سال مبارک میں آپ نے فلما کان العام الذی قبض فیہ، 2 دفعہ آپ نے دور فرمایا۔ صحابہ کے ساتھ الگ کرتے تھے، گھر میں تلاوت الگ ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں الگ تھی، لیکن جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ضرور آپ ایک قرآن کا دور کرتے تھے۔ ہر مسلمان، ہر ناظرین میں سے ہر ایک سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک بار قرآن ضرور پڑھیں، ضرور قرآن پڑھیں، اور کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ چوتھا جو اس کے احترام ہے نا، اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اس میں جا کر عمرہ کر کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجا معیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
میں اس کا ترجمہ سناؤں گا تو اللہ کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا فرماتے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے نا, اللہ اس کو اجر عمرے کے برابر نہیں دیتا, اللہ اس کو اجر اور ثواب حج کے برابر دیتا ہے, اور عام حج کے برابر نہیں. یہ بات سناؤں گا نا تو آپ, میں کیا کہتا ہوں کہ آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتے اپنے آپ کو محسوس کریں گے. آقا فرماتے تعدل حج معیہ, رمضان کے عمرے کا ثواب اس حج کے برابر ملے گا جو حج میرے ساتھ مل کے کیا جائے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کیا جائے. یہ رمضان کا احترام ہے. پانچویں اس کے احترام یہ ہے کہ آپ اگر اللہ ہمت توفیق دے اعتکاف بیٹھیں آخری عشرے میں. اعتکاف بیٹھنا یہ بہت بڑا عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, تنہائی ملتی ہے نا, اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, اللہ کو یاد بندہ کرتا ہے, تنہا بیٹھ کر آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے, آنکھوں میں نمی آ جاتی اللہ کی محبت اور خشیت سے. تو فرمایا اللہ اس پر عرش عظیم کا سایہ واجب فرما دیتا ہے. یہ اس کا احترام ہے. اسی طرح فطرانہ آخری عشرے میں یہ بھی ادا کرنا چاہیے. نبی پاک نے اس کو فرض قرار دیا ہے ہر انسان پر, چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, مرد ہے عورت ہے, تو یہ بھی اس کا حق. نبی پاک فرماتے ہیں کہ طہرۃ للصائمین, روزے داروں سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا, فطرانے کی برکت سے اللہ وہ ساری معاف کر دیتا ہے. وہ تومۃ للمساکین, اور جو مساکین ہوتے ہیں سفید پوش, مسکین غریب یہ فقیر کو نہیں کہتے, یہ اس کو کہتے ہیں جو سفید پوش, آمدنی کم میں اخراجات زیادہ ہیں, ان کے ساتھ ان کی عید کی خوشیاں بن جاتی ہیں تمہارے اس فطرانے کے دینے سے. اور اسی طرح اس کا احترام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم مبارک ہے کہ آپ لوگوں کی افطاری کروائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجر شیء, جو کسی ایک روزے دار کو افطاری کرواتا نا, جتنا اجر روزے دار کو مل رہا ہے نا, بغیر اس کے اجر میں سے کمی کیے ہوئے اللہ اتنا ہی اجر اٹھا کر کوشش شاہ صاحب ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسے شخص کی افطاری کرائیں, کوئی ایسا شخص ہمارے دسترخوان کا حصہ بنے جو پورا سال جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا, جو کھانے پینے کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں, جو اس سے محروم ہوں. آپ نے یہ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کی اس بات کی تائید میں. لا یا نبی فرماتا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی, کھانا اس کو کھلاؤ دسترخوان پہ جو متقی انسان ہے, پرہیزگار ہے. صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہا گیا, تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں ماہ رمضان کو پاتے ہوئے؟ بلا شبہ اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے, اور وہ اس نے اپنی رحمت کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء, میری رحمت میں اتنی وسعت ہے, ایک رحمت کر دوں تو کائنات کی ہر شے میں میری رحمت وسیع ہے. بے شک اللہ کی رحمت جو ہے, اور یہ رحمت کیسے ملتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسون بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. جیسے ابھی نماز تراویح میں ہر مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں, تو نبی پاک فرماتے ہیں جس مسجد میں بھی یہ اجتماع ہوتا ہے نا, میں اللہ کا رسول اس بات کی بشارت دے رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور سب کو ڈھانپ لیتی ہے اپنے اندر. کیا بات, سب پہ وہ تو جو قرآن پاک کا پڑھنا ہے نا نماز تراویح کی شکل میں. دوسری بات, جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, چاہے اپنے گھر میں آپ قرآن پڑھیں گے نا, تو وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا. حضرت اسید بن حضیر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا, رات کا ٹائم تھا, بہر شہر میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا, وہ ڈرنے لگا. اچھا, تو میرا بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ تھا, اس کے قریب ہی سویا ہوا تھا, تو مجھے خدشہ محسوس ہوا کہیں یہ بدکتے ہوئے پاؤں اٹھا کر میرے بیٹے کے پیٹ پہ نہ رکھ دے, اسے نقصان نہ پہنچائے. میں نے تلاوت بند کی تو اس نے ڈرنا بند کر دیا. 3 بار ایسے ہو, میں جب پڑھتا وہ ڈرتا, جب میں رکتا وہ ہٹ جاتا. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو دیکھا ایک تشتری جس کے اندر چراغ جل رہے تھے, بہت خوبصورت روشنیاں تھی اس کے اندر, وہ میرے گھر کے سین سے ایسے پرواز کرنے لگی, بلند ہونے لگی, اور میں دیکھتے دیکھتے آسمان کی وسطوں میں گم ہو گئی. تو میں نے صبح نبی پاک کو آ کے سارا ماجرا سنایا. آقا فرماتے ہیں تدری ما ذاک یا اسید, اسید جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ چراغ چروغ نہیں تھے, تلک الملائکہ دنت لصوتک, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے تیرے گھر میں آئے ہوئے تھے. اگر تو قرآن پڑھتا رہتا, لو قراتا حتی اصبحتا, حتیٰ کہ صبح ہو جاتی,
لا تتوارا منہم، مدینے کے لوگ تیرے گھر میں آ کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ فرشتوں کے نزول کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں فرشتے آتے ہیں نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ شیطان جب بھاگتے ہیں تو وہ نحوستیں، نجاستیں اور اس طرح کی بے برکتی اور بیماریاں، اس طرح کی ساری چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمتیں، برکات اور فیوز لے کر نازل ہوتے ہیں تو یقیناً۔ اور آگے اللہ نے ایک اور فرمایا سورہ یونس میں، اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ جب تم تلاوت قرآن کرتے ہو نا تو میں اللہ خود بھی وہاں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا جس طرح